اگر یہ پشت پناہی جاری رہتی ہے تو یہ افغانستان کو لے ڈوبے گی۔ سوشل میڈیا کو میں سیریس نہیں لیتا۔ IMF بورڈ جلد $700 ملین جاری کرے گا۔ ڈالر کی قیمت نیچے آ رہی ہے۔ کسی بھی غیر ملکی نے اگر الیکشن کمپین میں حصہ لیا اور جیلی ووٹ ڈالنے کی کوشش کی تو اسے بدترین سزائیں دیں گے۔ نہ صرف امریکہ بلکہ آرمی چیف کی بہترین قیادت سے اور ڈپلومیسی کی کوششوں سے عرب ممالک اور چین کے ساتھ بھی بہترین تعلقات قائم ہوئے ہیں۔ حوالہ اور ہنڈی کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اب ملک صوبے میں سیکیورٹی کو یقینی بنانے اور باقی جو معاونت ہے اس کو ہم انشاءاللہ یقینی بنائیں گے۔ 1,70,000 کے قریب ID کارڈز بلاک کیے ہیں۔ 16 دسمبر 2014 کو پشاور آرمی پبلک اسکول APS پشاور کے قتل عام میں ہم نے 150 کے قریب جانیں گنوا دی۔ اس واقعے کی یاد جہاں TTP کے دہشت گردوں نے اسکول کے 132 بچوں، ان کے پرنسپل، اساتذہ اور عملے کو بے دردی سے شہید کیا، وہاں ہر محب وطن شہری کے دلوں میں نقش ہے۔ اس گناونے فعل کے جواب میں ہماری سول اور عسکری قیادت نے مل کر ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا، جس کے نتیجے میں ضرب عضب اور رد الفساد جیسے اہم آپریشن کیے گئے، جن کا مقصد دہشت گردوں کو ختم کرنا اور قوم کو محفوظ بنانا تھا۔ عالمی برادری نے دہشت گردی کے خلاف جنگ اور تعلیم کے فروغ کی کوششوں میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ دہشت گردی کی وجہ سے 70,000 سے زائد جانوں کے ضیاع اور $150 بلین سے زیادہ کے معاشی دھچکے کے باوجود پاکستان اس لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ بدقسمتی سے نسبتاً پرسکون رہنے کے بعد ابھر کر سامنے آئی ہے، جس نے نئے چیلنجز پیش کیے ہیں۔ افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا اور اس کے نتیجے میں کے قبضے کے بعد پاکستان میں سیکیورٹی کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ نگران حکومت نے TTP کے حملوں کا جواب دیتے ہوئے قومی سلامتی اور معیشت کو متاثر کرنے والے غیر قانونی غیر ملکیوں کو نکال رہی ہے۔ افغانستان میں دہشت گردی کے مراکز مستقل خطرہ ہیں۔ ہم نے بار بار مطالبہ کیا ہے کہ دہشت گرد ہمارے حوالے کیے جائیں۔ اگر یہ پشت پناہی جاری رہتی ہے تو یہ افغانستان کو لے ڈوبے گی۔ اس برسی پر قوم دہشت گردی کے خلاف عزم کا اعادہ کرتے ہوئے APS کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ یہاں ملک میں الیکشن کا سکیجول آ گیا ہے، جس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم یقینی بنائیں گے کہ الیکشن کمیشن کی ملک صوبے میں سیکیورٹی کو یقینی بنانے اور باقی جو معاونت ہے اس کو ہم انشاءاللہ یقینی بنائیں گے۔ کسی بھی غیر ملکی نے اگر الیکشن کمپین میں حصہ لیا اور جیلی ووٹ ڈالنے کی کوشش کی تو اسے بدترین سزائیں دیں گے۔ ہم نے بلوچستان میں جیلی شناختی کارڈ کی نشاندہی کرتے ہوئے تقریباً 1,70,000 کے قریب ID کارڈز بلاک کیے ہیں۔ وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی ہے، جسے عام صارفین تک پہنچانے کے لیے پروونشل گورنمنٹ کوشش کرے گی۔ وفاقی حکومت کی کاوشوں اور آرمی چیف کے ویژن سے معیشت مستحکم ہو رہی ہے۔ اسٹاک ایکسچینج 65,000 پوائنٹس تک پہنچ گئی ہے۔ ڈالر کی قیمت نیچے آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اسمگلنگ کی معیشت کو ڈسمینٹل کرنے کے لیے ایفرٹ جاری ہیں۔
حوالہ اور ہنڈی کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ پاکستان کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے۔ IMF بورڈ جلد $700 ملین جاری کرے گا۔ آرمی چیف سید عاصم منیر کی بہترین ڈپلومیسی کی بدولت امریکہ کا کامیاب دورہ اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مزید مضبوط و مستحکم ہوں گے اور خطے میں ہونے والی تبدیلیوں پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ پاکستان کی معیشت اس سے مضبوط ہوگی۔ نہ صرف امریکہ بلکہ آرمی چیف کی بہترین قیادت سے اور ڈپلومیسی کی کوششوں سے عرب ممالک اور چین کے ساتھ بھی بہترین تعلقات قائم ہوئے ہیں، اور یہ پاکستان کی کامیابی ہے۔ فارن آفس کے لیول پہ پاکستان نے ڈوسیے دیے ہیں، تمام ثبوت دیے ہیں، اور سارا انٹیلیجنس جو ہے ان کو مہیا کیا گیا ہے۔ ابھی تک جو ہے ایک ڈبل گیم ہم دیکھ رہے ہیں، جو کاسمیٹک کوششیں ہو رہی ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ ان لوگوں کو جہاں ان کے مراکز ہیں، جن کو حوصلہ دیا جا رہا ہے، جن سے افغان کے کمانڈرز جو ہیں ان کو کا ہیلپ کر رہے ہیں، اسی طرح جو افغان ابھی ٹانک اور کرک کے واقعے میں جو ہلمند کا ایک افغان شہری تھا، اس کا بھائی افغان کمانڈر ہے قندھار میں، تو اس لیول پہ مداخلت، دہشت گردی کے منظم حملوں کو وہاں سے سنبھالنا، یہ سارے ہمارے ساتھ ثبوت ہیں۔ تو اس لیے ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ پاکستانی دہشت گردوں کو پاکستان کے حوالے کیے۔ سوشل میڈیا کو میں سیریس نہیں لیتا۔